بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 9واں باب اس طریقے سے قائم کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ اس باب کو قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی شدید ترین وعید وارد ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا خون بہانا، ظاہر ہے یہ شرک ہے۔ ذبح میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کسی کا نام لے کر ذبح کرنا، نمبر 2 کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ پہلی صورت میں اصل چیز نام ہے، اور دوسری صورت میں قصد و ارادہ، آدمی کا کیا قصد ہے، اس نے کیا ارادہ کیا ہے، اس ذبح کرنے کا مقصود کیا ہے۔ تو دراصل جانور ذبح کرتے وقت جس کا نام لیا جائے اس سے استعانت اور مدد مقصود ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ بسم اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے اور اس کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، اس کا خون بہاتا ہوں۔ رہی بات قصد و ارادہ کی، تو یہ عبودیت اور بندگی کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ نام اور قصد و ارادہ کے لحاظ سے ہمارے سامنے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، تو یہ سراسر توحید ہے اور عبادت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کا گوشت کھاؤ اگر تم اس کے آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس صورت میں ذبح کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کے ارادے سے ذبح کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، جیسے قربانی، ہدی کا جانور جو مکہ میں ذبح کیا جاتا ہے، حاجی لوگ ذبح کرتے ہیں، اور عقیقہ کی قربانی وغیرہ۔ اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا تو ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر نہ ذبح کیا گیا ہو وہ فسق ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں بیک وقت تب ہیں جب ذبح سے اللہ کا تقرب مقصود ہو، اور اگر اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے نہیں بلکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے یا اپنے کھانے کے لیے ذبح کرے تو یہ جائز ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، غیر اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا۔ تو یہ نہ وعید میں داخل ہے اور نہ ہی ممانعت میں۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح تو اللہ کا نام لے کر کیا جائے لیکن اس سے مقصود غیر اللہ کا تقرب ہو۔ مثلا ذبح کے وقت یہ کہے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، اور اس ذبح سے اس کی نیت کسی مدفون نبی ہو یا کوئی رسول ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیغمبر ہو، اس کا تقرب مقصود ہو۔ بعض دیہاتی یا شہری لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے، زیبائش و خوش نمائی کے لیے جانور کو ذبح کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں،
جیسے کوئی اپنے نئے گھر کا افتتاح کر رہا ہو یا اپنی نئی کسی دکان کا یا شو روم کا افتتاح کر رہا ہو تو وہ پیر کو بلائے، جس کو وہ اپنا پیر سمجھتا ہو وہ پیر کو بلائے، اس کی تعظیم بجا لانے کے لیے پہلے بکرا ذبح کرے۔ جب بکرا ذبح ہو جائے اس کے بعد پیر صاحب دکان کے اندر داخل ہوں گے، گھر کے اندر داخل ہوں گے، شو روم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اس سے مقصود پیر صاحب کی تعظیم بجا لانے کے لیے ہے۔ تو اس ذبح میں اگرچہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن چونکہ اس سے مقصود غیر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے علماء نے اس فعل کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ چونکہ اس میں غیر اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے اس لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ اس صورت میں جب اس صورت میں کسی کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا اور خون بہانا جائز نہیں تو پھر کسی مدفون شخص کی تعظیم یا اس کے تقرب کے لیے ذبح کرنا اور خون بہانا تو بالاولیٰ ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ خون بہا کر صرف اللہ رب العالمین ہی کی تعظیم کرنا جائز ہے کہ جب رگوں میں خون اسی نے جاری کیا ہے تو پھر تعظیم و عبادت کا حقدار بھی تنہا وہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ذبح غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور اس سے مقصود بھی غیر اللہ کا تقرب ہی ہو، مثلا بسم المسیح کہہ کر کوئی شخص ذبح کرے اور تقرب بھی مسیح ہی کا مقصود ہو، عیسیٰ مسیح کا، یا بسم الحسین کہہ کر کوئی شخص ذبح کرے اور مقصود بھی انہی کا تقرب ہو، یا کوئی شخص بسم علی الحجویری کر کے کوئی ذبح کرے اور تقرب انہی کا مقصود ہو، یا پیران پیر کا نام لے کر کے ذبح کرے، تقرب انہی کا مقصود ہو، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ شرک فی الاستعانت بھی اور شرک فی العبادت بھی، یعنی استعانت میں بھی، مدد طلب کرنے میں بھی یہ شرک ہے اور عبادت کے اندر بھی یہ شرک ہے، کیونکہ خون صرف اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کا بہایا جا سکتا ہے، کسی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بدوی، حسین، زینب، عید روز، مرغی نانی یا ان کے علاوہ دیگر شخصیات جن سے لوگ عبادت اور پوجا والا معاملہ رکھتے ہیں، ان کا نام لے کر ذبح کرنے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اس کے نام لے کر ذبح کرتے وقت لوگوں کی نیت اور ارادہ ان کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ دو طرح سے شرک بن جاتا ہے، ایک تو استعانت اور مدد کے حصول کی وجہ سے اور دوسرا عبودیت، تعظیم اور غیر اللہ کے لیے خون بہانے کی وجہ سے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ذبح غیر اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور اس سے مقصود اللہ کا تقرب ہو، یہ بہت ہی قلیل اور نادر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذبح تو کسی بزرگ کے لیے کیا جاتا ہے مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، تو یہ بھی در حقیقت شرک فی الاستعانت اور شرک فی العبادت کے اندر داخل ہے۔ الغرض غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا عبودیت میں شرک ہے اور غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا استعانت اور مدد کے لیے طلب میں شرک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے ان میں سے کچھ نہ کھاؤ، بلا شبہ یہ فسق اور ناجائز ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بلا شبہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کا سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اس آیت سے ثابت ہوا
کہ نماز اور قربانی دونوں عبادت ہیں، کیونکہ قربانی کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور مخلوق کے اعمال میں سے صرف عبادات ہی اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ اسی لیے صلاتی کے بعد ونسکی فرمایا۔ قربانی یعنی خون بہانا، ذبح کرنا بھی دیگر عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے اور اس کا مستحق بھی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ للہ رب العالمین میں لفظ اللہ پر موجود لام استحقاق کا معنی دے رہا ہے، یعنی نماز، قربانی اور دیگر عبادت کا حق اور استحقاق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی اس کا حقدار ہے۔ لا شریک لہ، نماز میں اس کا کوئی شریک ہے نہ قربانی میں، لہذا اس کی ادائیگی میں نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا سزاوار ٹھہرایا جائے۔ عبادت کا مستحق تنہا وہی رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ شیخ الاسلام نے پھر دوسری آیت ذکر کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین جن کاموں کو پسند کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے، اور جن کاموں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما دیتا ہے۔ تو جن کاموں کا کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے وہ عبادات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فصلے کہا، نماز پڑھو، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ونحر، اور قربانی کرو، عطف کیا فصلے پر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے اسی طریقے سے قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کا حکم بجا لانے کے لیے کی جائے گی۔ جس طریقے سے نماز غیر اللہ کے تقرب کے لیے نہیں پڑھی جاتی اسی طریقے سے قربانی بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ عبادات ہوتی ہیں، کیونکہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں ان سب کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز اور قربانی کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور یہ اعمال اسے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے یہ عبادت ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ دو آیتوں کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 4 باتیں ارشاد فرمائیں: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ولعن اللہ من لعن والدیہ، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اس کی رحمت سے محروم ہو جانا، اس کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جس شخص پر خود اللہ رب العالمین لعنت کرے وہ اس سے اپنی خاص رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اپنی خاص رحمت سے اسے محروم کر دیتا ہے، جبکہ اس کی عام رحمت مسلمانوں، کافروں، تمام مخلوقات کے ساتھ شامل ہے۔ یاد رہے کہ جس گناہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، چونکہ غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کی خاطر ذبح کرنا شرک ہے، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت، پھٹکار اور اس کی رحمت سے دوری اور محرومی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ذکر کی، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دخل الجنة رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب
قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. امام احمد نے اس کو کتاب الزہد میں اور ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاؤ، یہاں چڑھاوا چڑھائے بغیر نہیں جا سکتے. اس نے کہا میرے پاس چڑھاوے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ. اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا. ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے کی اجازت دے دی. وہ اس مکھی کے سبب جہنم میں جا پہنچا. انہوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز چڑھاؤ، چڑھاوا چڑھائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. تو اس نے کہا میں تو اللہ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. تو انہوں نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جنت میں داخل ہوا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بت کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا اس شخص کے لیے دخول جہنم کا سبب بنا. ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے والا آدمی مسلمان تھا جو اپنی اس شرکیہ فعل کے پاداش میں جہنم رسید ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کرنا اور چڑھاوے چڑھانا شرک اکبر ہے. نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے مکھی جیسی بے قدر و قیمت چیز کا چڑھاوا چڑھانا جب اس آدمی کے لیے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنا تو جو چیز منفعت میں اس سے بڑی اور قیمتی ہو اس کا چڑھاوا چڑھانا اسی قدر دخول جہنم کا سبب ہوگا. اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے. قابل غور حدیث ہے یہ کہ جب ایک آدمی مکھی چڑھانے کے سبب غیر اللہ کے اوپر مکھی چڑھانے کے سبب جو کہ اس کی ملکیت نہیں ہے، مکھی اللہ رب العالمین کی آزاد مخلوق ہے جو کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو جس چیز کا آدمی مالک نہیں ہے وہ اگر غیر اللہ کے نام پر آدمی چڑھا دیتا ہے اور اس کے سبب جہنم میں جا سکتا ہے، تو جو آدمی اپنی محنت کی کمائی جو اس کی جیبوں میں ہے، جو پیسے اس نے کمائے ہیں، اس پیسے سے وہ بکرے خریدتا ہے، مرغے خریدتا ہے، دیگیں خریدتا ہے، حلویات اور مٹھائیاں خریدتا ہے اور ان کو لے جا کر قبروں پر اور دیگر درگاہوں پر لے جا کر کے چڑھاتا ہے، تو جو شخص ایک مکھی جس کا وہ مالک نہیں ہے اگر اس کو غیر اللہ کے نام پر چڑھا دینے سے آدمی جہنم رسید ہو جاتا ہے، تو جو شخص اپنی چیزوں کا مالک ہو وہ اگر غیر اللہ کے نام پر چڑھائے گا تو آدمی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہا گیا قرب، چڑھاوا چڑھاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم کے لوگوں نے ان راہ گیروں کو اس عمل کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، انہوں نے محض کہا تھا کہ اس پر چڑھاؤ، مجبور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان ہے کہ وہ کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس میں کوئی جبر یا اکراہ نہیں، کیونکہ اگر وہ آدمی چاہتا تو واپس آ کر کسی دوسرے راستے سے چلا جاتا، اور اگر کہا جائے کہ ان لوگوں نے چڑھاوا نہ چڑھانے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی تھی اس لیے وہ اس عمل پر مجبور تھا، جبکہ ایک جبر و اکراہ کی صورت میں کسی عمل پر کوئی مواخذہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم سے پہلی امتوں کا ہے. جبر و اکراہ کی صورت میں اطمینان قلب کے ساتھ بظاہر کلمہ کفر ادا کرنے یا کفریہ کام کرنے کی اجازت
اور اس کے عدم مواخذہ کا مسئلہ صرف اس امت کی خاصیت ہے، امت محمدیہ کی خاصیت ہے، سابقہ امتوں میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہاں اس باب کے تحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چند آیتیں ذکر کی اور 2 حدیثیں پیش کی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی شخص چڑھاوا چڑھائے تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں یہ شرک بنتا ہے۔ یہاں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے ان آیات اور احادیث سے اخذ کی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا کہ آیت قل ان صلاتی و نسکی کی تفسیر معلوم ہوئی کہ اس کی تفسیر کیا ہے، کہ بے شک میری نمازیں اور میرا قربانی کرنا، میرا ذبح کرنا اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا کہ آیت فصل لربک وانحر کی تفسیر بھی معلوم ہوئی کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اپنے رب کے علاوہ نہ کسی اور کے لیے نماز پڑھیے، نہ کسی اور کے لیے قربانی کیجیے، نہ ہی کسی کے تقرب کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی پیش کیجیے۔ نمبر 3، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 4، حدیث میں ہے کہ اپنے والدین پر لعنت کرنے والا وہ خود لعنتی ہے۔ اس سے یہ ماخوذ ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے والدین پر لعنت کرو گے تو وہ تمہارے والدین پر لعنت کرے گا، اس طرح تم دونوں اپنے والدین پر لعنت کا سبب بنو گے۔ اس لیے کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن المسلم کے قتل، کسی مسلمان پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے۔ لعنت ایک بد دعا ہے، جس قسم کی بھی بد دعا دی جائے گی اگر اللہ رب العالمین نے اسے قبول کر لیا تو آدمی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی لیے کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ آج لعنت کا انتشار بہت زیادہ ہے، خاص طور سے واٹس ایپ وغیرہ پر، کہ اگر یہ نہیں بھیجا تو تم پر 1,00,000 لعنت۔ بھائی بلا وجہ کسی کے اوپر لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے وہ ملعون ہے۔ اس حدیث میں بدعتی سے مراد ایسا شخص ہے جس پر بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا واجب ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ نمبر 6، جو شخص حدود زمین کے نشانات و علامات کو آگے پیچھے کر کے بدل ڈالے وہ بھی لعنتی ہے۔ اس سے ایسے نشانات مراد ہیں جو زمین کے 2 مالکوں کی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہوں اور ان نشانات کو بدلنے سے پڑوسیوں کا حق مارنا مقصود ہو۔ نمبر 7، کسی متعین شخص پر اور عمومی طور پر گناہ گار لوگوں پر کسی کا نام لیے بغیر لعنت کرنے میں فرق ہے۔ نمبر 8، ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کے سبب ایک آدمی کے جہنم میں جانے کا واقعہ بڑا عبرتناک ہے، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ نمبر 9، مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ اس کا مقصد شرک کرنا قطعاً نہ تھا، بلکہ محض اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ نمبر 10، اہل ایمان کی نظر میں شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس مومن نے قتل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اہل صنم کا مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے صرف ظاہری طور پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نمبر 11، شرک کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے والا شخص مسلمان تھا، اگر وہ کافر ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ وہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ نمبر 12، اس حدیث سے ایک دوسری صحیح حدیث کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت اور جہنم تم میں سے ہر ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نمبر 13، بت پرستوں سمیت ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل سب سے زیادہ اہم اور مقصود اعظم ہوتا ہے، لہذا ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو یا ظاہری اعضاء جوارح سے عمل سر انجام پاتا ہو۔ ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے
جو شرک میں داخل ہو، اللہ تعالی ہمیں شرک فی العبادت سے اور شرک فی الاستعانت سے محفوظ رکھے اور ہمارے اولادوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔